السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف سپروائزری اسکلس، یعنی ایک سپروائزر کے پاس کون سے اسکل ہونے چاہیے یا ایک سپرویژن کرنے والے شخص کون سے اسکلز کا حامل ہونا چاہیے۔ بیسک کیٹیگریز جو اسکلز کی دیے ہیں وہ 4 ہے۔ سب سے پہلے ٹیکنیکل اسکلز اس کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہیومن ریلیشنز اسکلس، یہ بہت اہم ہے آج کل کی آرگنائزیشن میں۔ ایک سپروائزر کا اس کا جاننا، اس پہ عبور ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کنسپچول اسکلس، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس کنسیپٹ ہو اس آرگنائزیشن کی اور اس کی مینجمنٹ کرنے میں، پھر آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ نمبر 4 لیکن یہ بھی سب سے اہم ہے، وہ ہے ڈیسیژن میکنگ اسکلس، کہ ایک سپروائزر کے پاس ڈیسیژن میکنگ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ بر وقت فیصلہ لے سکے۔ اب ہم باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ ٹیکنیکل اسکل یعنی ایسی مہارت، ایسا علم سپروائزر کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کیریڈ آؤٹ کرے پرٹیکولر ٹیکنیکس اور پروسیجر۔ ہر آرگنائزیشن میں کئی قسم کے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ ایک سپروائزر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہو، اس کے پاس اسپیشلائزڈ نالج ہو، وہ ایکسپرٹیز کا حامل ہو کہ میں نے یہ کام یا یہ ٹاسک یا جو بھی پروجیکٹ اور اس آرگنائزیشن کا ہے اس کو کس طرح کیریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ پر وقت کام ہو سکے، ریسورسز کم سے کم استعمال ہو اور بہتر انداز سے وہ آرگنائزیشن کو ریپریزنٹ کرے تاکہ اس کی امیج کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ جو ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جب کسی آرگنائزیشن کو چلانے والے یعنی سپروائزر کے پاس ہوگی تو وہ بہتر انداز سے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکے گا۔ تو یہ پہلا جو ٹیکنیکل سکلز تھا۔ دوسرا جو ہے وہ ہیومن ریلیشن سکلز، انسانی تعلقات کا ہنر۔ یہ بہت اہم ہے اور آج کل کے آرگنائزیشن میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اہلیت ہے کہ آپ بہتر انداز، مؤثر طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں۔ The ability to work effectively with others، یعنی آپ ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جب بہتر ہوگا، کوآپریٹیو ہوگا، فرینڈلی ہوگا تو آپ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے آرگنائزیشن ہے، خاص طور پر سرکاری جو آرگنائزیشن ہے، وہ روٹ قسم کی ان کے سپروائزر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ان کا کو سٹاف ہے وہ اس سے کوآپریٹ نہیں کرتا اور ادارے کی انسٹیٹیوشن کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک بندے کو، ایک سپروائزر کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہیومن ریلیشنز کا۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح دوسرے لوگوں سے کام لے سکتا ہے یا ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک کو کس طرح بنا سکتا ہے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، تب ہی وہ ہیومن ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ ایک سپروائزر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنسپچول سکلز کا حامل ہو، یعنی اگر وہ اس کے پاس ایسی اہلیت ہونی چاہیے کہ ان کے جو اپنا کو سٹاف یا سب آرڈینیٹ کے ساتھ تعلقات ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے، وہ ایز اے ہول بطور آرگنائزیشن دیکھے۔ وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ان تعلقات سے یا میرے جو ریلیشن شپس ہے دوسرے کو ورکر کے ساتھ یا میرے سب آرڈینیٹ ہے، اس سے آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس طرح اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے
کہ ایک ورکر دوسرے ورکر سے فرینڈلی اور سافٹ ریلیشن رکھے تاکہ وہ آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہے، جو ٹاسک ہے، وہ بخوبی حاصل ہو سکے۔ ایک اور اہم سکلز جو سپروائزر کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ سکلز۔ یہ سب سے اہم ہے، اور یہاں سے مینجمنٹ کیڈر اور جو شخص جس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہو اور جو سرونٹ ہو، ان دونوں کے درمیان مابین فرق ڈیسیجن میکنگ سکلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ اہلیت، یہ ایبلٹی ہونا چاہیے کہ وہ انفارمیشن کو انالائز کرے اور ان انفارمیشن کی بنیاد پر وہ اچھے فیصلے کر سکے۔ یعنی ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، ویلڈ اتھینٹک ڈیٹا ہونا چاہیے، ریلائبل ڈیٹا ہونا چاہیے، وہ انفارم ہونا چاہیے جتنے بھی معاملات آرگنائزیشن کے اندر ہے، اور ان کے بیس پر آرگنائزیشن کی امپرومنٹ کے لیے، ان کی گڈنس کے لیے وہ گڈ ڈیسیجن لیں، ایسے فیصلے جو مجموعی طور پر کولیکٹیولی آرگنائزیشن کو امپروو کر لے۔ تو یہ صلاحیت بھی ایک سپروائزر کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں سے کوئی آرگنائزیشن ڈکلائن کرتی ہے یا اپورڈ جاتی ہے، اس کا سارا دار و مدار ڈیسیجن میکنگ سکلز پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سپروائزر بہترین انداز میں یہ فیصلے کر سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی آرگنائزیشن بہتر نہ ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔